نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مجلس کے آغاز سے قبل ایک اعلان ہے. میں نے مناسب یہ سمجھا کہ مجلس سے پہلے ہو جائے. مجلس کے درمیان کچھ عجیب سی شاید بات محسوس ہو، اور وہ اعلان ہے ہمارے ان محترم مومنین و مومنات کے لیے کہ جو کارز میں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے، اور یہ مینجمنٹ کی جانب سے مجھ سے کہا گیا اس لیے میں پہنچا رہا ہوں، کہ آپ اپنی کار کے اے سی کو نہ چلائیں، اس لیے کہ آپ تو ٹھنڈک میں بیٹھ جاتے ہیں، برابر والے جو ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اس سے. تو تھوڑا سا اس طرح سے خیال رکھیں کہ ایک دوسرے کے لیے باعث زحمت نہ بنے. ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى حضرت حجت کے نام پر ایک مل کے صلوات بھی دیں محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. مل کے صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد. شجر طیبہ کے عنوان کے تحت عشر محرم الحرام کی یہ تیسری مجلس اعزا ہے، اور کل چونکہ ورکنگ ڈے ہے لہٰذا بات مجھے محدود رکھنی ہے 1 گھنٹے کے اندر. اس لیے کوشش کیجیے گا کہ ارسال شدہ چیز پہلی ہی صورت میں اور پہلی ہی بات میں ایسے وصول ہو جائے کہ مجھے پھر سے دہرانی نہ پڑے. کل شجر طیبہ کے موضوع میں ہم نے یہ عرض کیا کہ
سرکار ختمی مرتبت کی شان کیا ہے؟ بزبان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شجرہ طیبہ کی جو آیت ہے، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں محکم ہیں، شاخیں آسمانوں تک ہیں. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شجرہ طیبہ کسی انسان کی بنائی ہوئی اصطلاح نہیں ہے کہ یہ ہم نے اپنی مرضی سے کسی خاندان کو شجرہ طیبہ کہہ دیا ہے. شجرہ طیبہ ایک قرآنی اصطلاح ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے اسی لفظ کے ساتھ، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ. تو یہ شیعوں کی بنائی ہوئی اصطلاح نہیں ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے شجرہ طیبہ. اور قرآن کریم میں اگر ہو سکا تو آگے مجالس میں ان آیات کو بھی پیش کر دوں گا. اس کے بالکل پیرلل ایک اور اصطلاح ہے شجرہ خبیثہ، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، یہ بھی قرآن ہی میں موجود ہے. شجرہ ملعونہ کا ذکر، شجرہ خبیثہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ چونکہ یہ بالمقابل دو اصطلاحات ہیں، بس تاریخ میں دیکھتے چلے جائیے جو جو شجرہ طیبہ کے مقابل آتا چلا جائے، مل کے صلوات بھیج محمد و آل محمد پر اللہ. ٹھیک ہے. ہاں، شجرہ طیبہ کی اصل کون ہے؟ حضور نے فرمایا انا اصلھا، اس درخت کی جڑ میں ہوں، وعلی فرعھا، اس کا جسم، اس کا تنا علی ابن ابی طالب ہے، والائمۃ اغصانھا. یہ سال گزشتہ حدیث پیش کر چکا ہوں، اس کو ربط دے رہا ہوں چونکہ سال گزشتہ سے اس سال کا موضوع مرتبط ہے. والائمۃ اغصانھا، ائمہ علیہ السلام اس کی شاخیں ہیں، یعنی اس درخت کی شاخ ہے مولا جعفر صادق علیہ السلام، اس کی شاخ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس کی شاخ ہے امام جواد علیہ السلام، اس کی شاخ ہے امام علی نقی علیہ السلام، اس کی شاخ ہے مولا حسن عسکری علیہ السلام، اس کی شاخ ہے حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم صلی علی محمد و محمد. تو اس درخت کی شاخیں اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں. کتنا پاکیزہ ترین نظام، جڑ رسول اللہ، جسم علی، شاخیں اولاد علی. یقین فرمائیے وہ اتنے کریم ابن کریم ہیں کہ انہوں نے اس پاکیزہ ترین نظام میں بھی ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ وشیعتنا ورقھا، اور ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں. بلکہ اجتماعی طور پر نہیں کہ پوری قوم کی بات ہو گئی، نہیں، انڈیویجول، انفرادی کا ہمارے چاہنے والے کیا جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو فتورق ورقۃ منھا، ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ میں سے ایک ایک اس درخت کا پتا ہے، آپ میں سے ہم سب ایک ایک. اور اگر کسی بچے کی وفات ہوتی ہے فتسقط ورقۃ منھا، کسی شخص کی وفات تو وہ ایک پتا کم ہو جاتا ہے. آپ غور فرمائیں. اچھا، انہیں امت کو تعبیر کیا پتوں سے. اب پتے کو جو انرجی ہے، جو توانائی ہے، وہ شاخ سے ملتی ہے یا جڑ سے ملتی ہے؟ ڈائریکٹ جڑ سے لیتا ہے یا شاخ کے ذریعے سے لیتا ہے؟ یعنی جڑ تو نظر بھی نہیں آتی بھائی، ہے سب سے اہم، ہے سب سے اہم، لیکن جڑ نظر نہیں آتی. بات کوئی ہے مجلسوں میں، تنا نظر آتا ہے، جڑ نظر نہیں آتی. کاش میری بات پہنچ سکے. لیکن جو جسم ہے، جو تنا ہے، وہ جو کچھ ہے اس جڑ کی وجہ سے. کاش میری بات پہنچ سکے. یہ جو ذکر علی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو ذکر نبی کم محسوس ہو رہا ہو مجلس میں، لیکن جو ذکر علی ہے وہ ذکر نبی کی وجہ سے. ہمارے اس سے ربط ہے. اور اگر کوئی پتہ یہ کہے کہ نہیں مجھے شاخ سے نہیں لینا، مجھے تو ڈائریکٹ جڑ سے لینا ہے، میں تو ڈائریکٹ وہاں جا کے بیٹھوں گا، میں تو پہلو میں جا کے بیٹھوں گا. تو جزاک اللہ. ذکر نبی پر ہاتھ اٹھتا ہی اس کا ہے جسے خیرات آل نبی دے رہے ہوں، ہے نا. جسے آل نبی خیرات نہ دیں اس کا ہاتھ کھلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. اور ہمارے
لہٰذا غور ہمارے کہ وہ کہے کہ نہیں میں تو ڈائریکٹ جڑ سے ہی لوں گا جو لینا ہے مجھے پہلو میں جا کے، تو کیا ہوگا؟ شاخ سے جب ٹوٹ جائے گا وہ پتا تو جڑ میں بیٹھے 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 سوکھ کر ختم ہو جائے گا۔ جب ایسے بہت سارے پتے جمع ہوں گے تو پھر باغبان آئے گا، سب کو ملا کر جلا کر خاک کر دے گا۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا یہ اس پورے شجر طیبہ کا نظام اور اس کی جڑ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہذا کل ہم نے آغاز اپنے موضوع کا یہاں سے کیا تھا کہ ذکر نبی کے بغیر ظاہر شجر طیبہ کا موضوع ہی نامکمل تو چھوڑ دیجئے، شروع ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جڑ اور توانائی در حقیقت یہی ہے۔ بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، خدا کے بعد جو کچھ ہے سب کا سب سرکار ختمی مرتبت کا صدقہ ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ حضور کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں ایسی کہ عشق رسول سے بھرپور صلوات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، عشق رسول سے سرشار اپنے سارے مسلمان بھائیوں کو، کل جو ہم نے جو کچھ پڑھا وہ بزبان علی فضائل نبی، یعنی یہ مکتب اہل بیت کے پیروکار جانتے ہیں کہ نعت نبی کہاں پڑھنی ہے اور نعت علی کہاں پڑھنی ہے۔ نعت نبی بھی یہیں سے سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ نعت کی حقیقی کیفیت وہ ہے کہ جو علی کی زبان سے جاری ہو، اس سے بڑھ کے نعت ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ غور ہمارے اچھا وہ جو مولا نے اب نعت دو صورتوں میں ہو سکتی ہے، نظم کی صورت میں بھی، نثر کی صورت میں بھی، تو وہ تو خطبہ تھا نا جو کل میں نے آپ کو سنایا، وہ پورا نہیں سنا سکا، آدھے سے بھی کم سنایا، لیکن اس میں مجلس مکمل ہوگا۔ یقین فرمائیے کہ خطبہ سنا کے فقط ترجمہ کر کے میں گزر گیا، بقیہ تو پتہ نہیں کتنے اسرار اس میں ہیں۔ ابھی تو پہلے ہی جو جملہ تھا جو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کان اللہ ولا شیء معه فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنۃ والنار والملائکۃ وآدم وحواء ب24 و400 الف عام۔ یہ جو پہلا جملہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو 4,24,000 سال قبل خلق کیا، پانی کی خلقت سے پہلے، آسمان و زمین کی خلقت سے پہلے، لوح و قلم کی خلقت سے پہلے، عرش و کرسی کی خلقت سے پہلے، جنت و جہنم کی خلقت سے پہلے، آدم و ملائکہ و حوا کی خلقت سے پہلے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ جناب عید میلاد النبی کوئی مشکل نہیں، میں تو کہتا ہوں 12 کو منائیے یا 17 کو منائیے، اس لیے کہ 12 اور 17 عدد ہیں، میرا نبی عدد کی خلقت سے پہلے ہے۔ جو بات اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ 12 کو ہمارے مسلمان مومن بھائی بنائیں سر آنکھوں پر، 17 کو مکتب اہل بیت کے ماننے والے بنائے سر آنکھوں پر۔ 12 اور 17 تو عدد ہے نا، میرے نبی کا وجود عدد کی خلقت سے پہلے ہے۔ وہ جو معروف جملہ ہے کہ سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، ذکر سرکار منانے کا مزہ آتا ہے، آپ 12 کو منا لیتے ہیں، ہم 17 کو، 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا ہے۔ اور میں نے خود 12 ربیع الاول کے اجتماعات میں شرکت کی ہے اور بہت ادب احترام سے پوری شان کے ساتھ شرکت کی ہے۔ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ پوری دنیا 12 کی بن جائے بھائی۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں مولا کائنات کی ذات پر، اللہ صلی اللہ۔ ربیع الاول میں ان کی آمد ہے، یہ پہلے جملے کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔
ربیع الاول میں، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، عید میلاد النبی، الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں، خدا کی قسم یعنی دل دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن ربیع الاول یہ ان کی یہاں آمد کی بات ہے۔ ربیع الاول مہینہ ہے، میرے نبی کا وجود ربیع الاول سے پہلے ہے۔ ربیع الاول وجود میں آتا ہے چاند کی حرکت سے، میرے نبی کا وجود چاند سے پہلے ہے۔ یہ ہے شان نبی۔ لہذا اس طہارت کے معیار پر کہ جب صرف خدا اور خدا کا یہ بندہ، اور میں نے عرض کیا کہ والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ، اور خدا متعال اس نور کو دیکھتا رہا، یسبحہ و یحمدہ، اور یہ نور خدا کے سامنے تسبیح و تحمید کرتا رہا 1000 عام، 1000 سال تک۔ کیا شان ہوگی خدا کی قسم، عجیب منزل ہے۔ اچھا اس کا اگر اس کی تجلی اگر دیکھنی ہے، اب اگر ہم سوال کرنا چاہیں، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھوں بات کو، اگر سوال کرنا چاہیں، سمجھنا چاہیں کہ کون ہے کہ جو نبی کے اس طہارت کے معیار پر ہے، کون ہے جو نبی کی اس عظمت کے معیار پر ہے، جو بعد از رسول اس عظمت کے معیار کو پہنچ سکے، میں کہتا ہوں صرف ایک بات کا اہتمام کر لیجئے جو بالکل متفق علیہ روایت ہے، واقعہ ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ نبی نے مسجد نبوی کی طہارت کا اہتمام کرتے ہوئے سب کے دروازے بند کروا دیے تھے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ بعض احباب اس حالت میں بھی مسجد سے چونکہ اندر دروازہ جب کھلتا تھا تو اس حالت میں گزر جاتے تھے جس حالت میں نہیں گزرنا چاہیے تھا، بلکہ دور نبی میں حضور نے چاہا کوئی ایسا اہتمام ہو کہ سوائے طہارت کی نگاہ کے مسجد میں کوئی نگاہ بھی نہ جائے، لہذا سب کے دروازے بند کروا دیے، ایک دروازہ کھلا رکھا جو نبی کی طہارت کا معیار تھا، وہ صاحب در کی طہارت کا معیار تھا۔ اور لوگوں نے آ کر جب سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ کے چچا زاد بھائی کا دروازہ کھلا ہو باقی سب کے بند ہو جائیں، فرمایا ما انا صددت بابوابکم، میں نے تمہارا دروازہ خود سے بند نہیں کروایا، میں نے خود سے بند نہیں کروایا، جس کے دروازے کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا اسے بند کروا دیا، جس کے دروازے کے کھلا رکھنے کا اللہ نے حکم دیا اسے کھلا رکھوایا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے بعد از نبی طہارت کا وہ معیار کہ جو نبی نے اپنے لیے معین فرمایا، وہی علی ابن ابی طالب کو اس معیار پر رکھا۔ میں کہتا ہوں زمانہ اگر جاننا چاہتا ہے ایک مختصر سی بات سے سمجھ جائیں، اس دنیا کی سب سے معتبر ترین عبادت گاہ خانہ کعبہ، کیا علی کی طہارت کا معیار ہوگا کہ سب سے عظیم عبادت گاہ کو اللہ نے علی کی ولادت گاہ قرار دیا۔ مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اگر آپ یہ تو وہ چیزیں ہیں، یہ تو میں کوئی اختلافی بات تو نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں کہ 13 رجب کا جو جشن ہے خانہ خدا میں جناب امیر کی آمد ہے، چاہے امام تصور کرتے ہوئے کوئی یا کوئی صحابی رسول تصور کرتے ہوئے، ایٹ لیسٹ کم از کم اس معیار پر، چونکہ ٹھیک ہے، ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جس مقام پر، توجہ رکھیے گا وقت محدود ہے، جس مقام اور معیار پر چاہے امام سمجھتے ہوئے، چچا زاد بھائی سمجھتے ہوئے، صحابی رسول سمجھتے ہوئے، جو خانہ خدا میں آیا ہے کم از کم اس کا ویسا احترام تو ہو، وہ پروٹوکول تو ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو مجھے نہیں پتا اپنے کتنے ہیں غیر کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنوں اور غیر سے مراد میری شیعہ اور سنی نہیں ہے، کتنے ہی سنی ہیں جو ہمارے بہت اپنے ہیں، بہت اپنے ہیں، یقین فرمائیے گا، جس کے دل میں علی رہتا ہے وہ اپنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل بے شک، وہ کسی بھی فرقے، کسی مذہب، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، میں کہتا ہوں سارے مسلمان ہم سب، ہاں لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہ لکھا تاریخ میں، اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ برادران سنت نہیں، لیکن کچھ جن کے دل میں کچھ ناسبیت تھی، انہوں نے لکھا کہ جناب یہ علی کا کیا کمال، بچہ کہیں نہ کہیں تو پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھائی ہو گئے کعبے میں، مقدر تھا علی کا، ہو گئے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، علی کعبے میں تشریف لائے، علی کا مقدر،
بنت اسد خانہ خدا کی جانب گئیں، 3 دن تک اللہ کی مہمان رہیں، علی کا مقدر۔ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی، بنت اسد اندر تشریف لے گئیں، دیوار پھر جڑ گئی، علی کا مقدر۔ جب علی خانہ خدا سے باہر آئے، آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے، آنکھیں کھولی، پہلی زیارت رسول کے چہرے کی، علی کا مقدر۔ جیسے ہی رسول کی آغوش میں تشریف لائے، فرمایا کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے کہ توریت پڑھوں یا زبور پڑھوں یا انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں۔ قرآن پڑھنے لگے، علی کا مقدر۔ سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی، علی کا مقدر۔ رسول نے علی کو اپنی آغوش میں لیا اور پیار کرنے لگے، علی کا مقدر۔ 11 برس کی عمر میں دعوت عشیرہ میں شرکت کی، علی کا مقدر۔ وہاں نصرت و حمایت کا وعدہ کیا، علی کا مقدر۔ شب ہجر بستر رسالت پر سو گئے، علی کا مقدر۔ آیت نازل ہو گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، علی کا مقدر۔ بدر کو فتح کیا، علی کا مقدر۔ احد کے مالک بن گئے، علی کا مقدر۔ خندق میں عمر بن عبد الود کو تہ دیگ کیا، علی کا مقدر۔ خیبر میں رسول نے علم علی کو دے دیا، علی کا مقدر۔ فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا فَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، علی کا مقدر۔ علی ستارہ گھر پہ نازل ہو گیا، علی کا مقدر۔ علی کا نکاح عرش پر ہوا، علی کا مقدر۔ نکاح خود اللہ نے پڑھا، علی کا مقدر۔ بطول کے شوہر بنے، علی کا مقدر۔ حسنین کے بابا بنے، علی کا مقدر۔ سلمان و قمبر کے مولا بنے، علی کا مقدر۔ انگوشتری زکوٰۃ میں دے دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ہجرت پہ آیت نازل ہوئی، إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ آیت نازل ہو گئی، علی کا مقدر۔ احد میں جبرائیل نے کہہ دیا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کا مقدر۔ صراط مستقیم بنے، علی کا مقدر۔ امام مبین بنے، علی کا مقدر۔ باب حتہ بنے، علی کا مقدر۔ سراج السالکین بنے، علی کا مقدر۔ حلال مشکلات بنے، علی کا مقدر۔ عین اللہ بنے، علی کا مقدر۔ وجہ اللہ بنے، علی کا مقدر۔ لسان اللہ بنے، علی کا مقدر۔ لید اللہ بنے، علی کا مقدر۔ ایسا لگتا ہے کہ مقدر لکھنے والا بھی کوئی پکا علی والا ہے۔ ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ علی کے باپ میں یاروں تقیہ غیر ممکن ہے، علی کے باپ میں یاروں تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ ہو لیکن چہرے بول پڑتے ہیں۔ علی کے باپ میں یاروں تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ ہو لیکن چہرے بول پڑتے ہیں، اور شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ عشق حیدر میں مل کے صلوات بھیجیں محمد والا محمد ہے میرے ساتھ اچھا میں نے عرض کیا اب کچھ بھی ہو جائے آج گفتگو پھر 1 گھنٹے میں مجھے ختم کرنی ہے اور مصائب بھی پڑھنے جا رہی ہیں جو کہ جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو حق یہ ہے کہ ذکر مصائب اور بڑھتا چلا جائے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں مجلس مکمل ہو گئی، جس طرح سے آپ نے سن لیا مجلس کا جو حق تھا وہ ادا ہو گیا جتنا ہمارے انسانی بس میں ممکن تھا۔ تو جو اس طہارت کے معیار پر ہو، اس لیول پر ہو، دیکھیے اب میں جتنی ساری باتیں کی نا اتنی ہی اہم بات اگر آپ اسے اس انداز سے وصول کر سکیں، کعبے سے لے کر اختتام تک سب کچھ ایک ایک جملے میں نے پوری تاریخ عرض کر دی۔ جب زینہ طے کرتے 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 علی فضائل کے اس معراج تک پہنچتے ہیں، اب حضور نے فرمایا کہ لولا علی لم یکن لفاطمۃ کفو آدم فمن دونہ، یاد رکھو اگر علی نہ ہوتے نا تو فاطمہ کی کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا۔
اللہ اکبر. یعنی کیا؟ یعنی چونکہ بیوی ہے مستور، پردے میں، حجاب میں، لہذا اس انداز سے بیوی کے فضائل سامنے نہ آ پائے، یہ آنا ممکن نہیں تھا. جیسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے آ پائے، چونکہ بدر میں جا رہے ہیں، چونکہ احد میں جا رہے ہیں، چونکہ خندق میں جا رہے ہیں، چونکہ خیبر میں جا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں چونکہ مسجد میں آ رہے ہیں بار بار، چونکہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں. ایک جملہ رسول نے کہہ دیا، کائنات سمٹ کے آ گئی. کہ اگر سیدہ کو سمجھنا ہے تو اتنا جان لو کہ علی نہ ہوتے تو کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا. سیدہ کے نام پر ایک اور صلوات بھیج دیں، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی خاطر ہے یہ شجرۃ طیبہ جو موضوع ہے، اس طیب و طاہر ہستی کو کعبے میں ولادت کا اہتمام فرمایا. اب یہی برابر کا اہتمام تو کرنا تھا نا سیدہ کونین کے لیے. وہ کیا اہتمام فرمایا؟ وہ اہتمام یہ فرمایا کہ اپنے حبیب کو عرش پہ بلایا. جی امام حسین کی زیارت میں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، بقیہ ائمہ کی زیارت میں بھی آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہو رہا تھا. سیدہ کونین کی زیارت میں جملہ نہیں ہے، ان کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل، وہ تصور ہی نہیں ہے اس کا. یہ تو رب نے براہ راست اپنے حبیب کو بلا فصل عطا فرمایا ہے جب معراج پہ بلایا. اچھا معراج بھی ایک نہیں ہے، یہ ہمارا غلط تصور ہے بسا اوقات. معراج حضور کی چٹ امام کی حدیث ہے بحار الانوار میں. اچھا یہ کل کے لیے لا تعداد مومنین نے پوچھا کہ جو ہم نے خطبہ پڑھا وہ کہاں سے پڑھا، اس کا مولانا ریفرنس دے دیجئے. تو بحار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 28، وہاں سے میں نے سے پڑھا تھا کل کا خطبہ. یہ بھی جو آج حدیث سنا رہا ہوں یہ بہار سے، کہ امام نے چٹ امام نے فرمایا کہ عرج بالنبی الی السماء 120 مرتن، فرمایا کہ اللہ نے نبی کو 120 مرتبہ معراج عطا فرمائی. ایک دو نہیں، 120 مرتبہ معراج ہے. اس میں سے جو پہلی معراج ہے وہ ہجرت سے پہلے ہے، بقیہ 119 معراجیں ہجرت کے بعد مدینہ میں ہیں. میرے نبی مدینہ میں تقریباً 120 مہینے رہے ہیں، ذہن میں رکھیے 120 مہینوں میں 119 معراجیں ہیں، یعنی گویا ہر مہینے ایک معراج. پہلی معراج پر جو جوش ولا سے سننے آئے ہیں اس جملے کو سنیں، اس کی وضاحت کل کروں گا، جملہ آج کہہ رہا ہوں. پہلی معراج پر اپنے حبیب کو نور سیدہ عطا فرمایا، دوسری معراج پر سیدہ کو علی کے لیے طلب فرمایا. جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. جی اب یہاں حفظ مراتب کے ایسے مقامات ہیں کہ بڑے ادب احترام سے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. سید کونین سلام اللہ علیہ کی منزل ہے یہاں پر کہ جب اپنے حبیب کو بلایا، روایت کی روشنی میں کہ ایک سیب عطا فرمایا. یہ سیب اس بات کا سبب بنا کہ نور سیدہ سلام اللہ علیہ وہ زمین پہ آ گیا، ٹھیک ہے. اچھا سیب کو یہ تصور نہ کیجیے گا کہ یہ دنیا، سیب ہمارے لیے سمجھنے میں مثال، یہ دنیا کے سیب کی بات نہیں ہو رہی. پتہ نہیں یہ کس بات کا استعارہ ہے عرش الہی پر کہ سیدہ کونین، ٹھیک ہے سب خیریت ہے کوئی آپ. اچھا سیدہ کونین کو نہیں، ٹھیک ہے اوکے سب اوکے. جب وہ سیب عطا فرمایا اور اس کے ذریعے سے نور سید سلام اللہ علیہ منتقل ہوا، براہ راست میرے دیکھیں آپ میرے ساتھ رہیے، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلے میں ایک اور نظم پڑھتا ہوں اسی موضوع سے متعلق. اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، بلا فضل اللہ، اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. اللہ یہ عظمت سید السلام اللہ علیہ، یعنی نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا اور حسن کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا. اللہ اکبر. حسن کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا. اور تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان، تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان،
کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ اہتمام، جب یہاں اہتمام ہے تو علی مرتضیٰ کے لیے تو وہاں وہ اہتمام رکھا کہ تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا۔ اور غور کیجئے گا، اب میں اس بات پر آ گیا، ہم کف کی بات پر، اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے، تیری تخلیق سے، بی بی کی بات ہو رہی، تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، اور تیری خاطر اسے ہر دور زمانہ سمجھے، ٹھیک ہے، تیری مانند اسے ہر دور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا۔ یہ اس طرح سے اہتمام ہو رہا تھا، تیری مانند اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا، اور اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے، ساتھ رہیے گا میرے، اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے، بی بی کے درجات تو آگئے سامنے، اب اس کے درجات کیسے آئیں گے؟ اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ مل کے وقت محدود ہے، یہ اہتمام برتا، اتنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھا، اہتمام برتا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، آپ کنیز سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، بالخصوص محرم الحرام میں، سال گزشتہ بھی گزارش کی تھی، اس بار بھی گزارش کر رہا ہوں، جتنا ہو سکے آپ سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں جتنا ہو سکے محرم کی سادگی کا خیال رکھیں۔ مجلس میں تشریف لائیں، نعوذ باللہ من ذالک لفظ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ممبر سے، اوکیجن کے طور پر نہیں، سادگی کے ساتھ۔ آپ ملینر ہیں، آپ بلینر ہیں، آپ جو بھی ہیں، اسے دکھانے کا یہ موقع نہیں ہے بھائی۔ آپ وہ رکھیں اپنے پاس، اپنے یہاں جو ہے سادہ طریقے سے آئیں، کوشش کر کے سیاہ لباس پہن کر اور سادہ طریقے سے با پردہ تشریف لائیں، زمانے کو پتہ چلے کہ کنیزان سیدہ سلام اللہ علیہا جا رہی ہیں، کنیزان زینب سلام اللہ علیہا جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہتمام ہے، پروٹوکول ہے مسجد، مجلس امام حسین علیہ السلام کا۔ جب آپ تشریف لا رہے ہیں، یعنی لوگ یہ کہیں گے، وہ کہیں گے سادہ، آپ کو لوگوں سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ اپنا معاملہ سیدہ کونین سے رکھیں، وہ مجھ سے راضی ہیں، یعنی غور فرمائیں، یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام سادگی کی جگہ ہے، انکساری کی جگہ ہے، تواضع کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیے۔ اور سیدہ کونین سلام کی سلام اللہ علیہا کی دل کی خوشنودی کا کیا خیال رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیا خیال رکھا۔ آپ نے روایت اکثر سنی ہے، میں اس کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں آج، یہ اس ممبر کے صدقے میں کچھ وضاحت پہنچ جائے گی۔ آپ نے روایت سنی ہوگی نا کہ قریش میں خاتون نے چوری کر لی تھی، ان کا نام وہی ہم نام تھا، اور جب کچھ بڑے افراد آئے سفارش کروانے کے لیے کہ حضور کے پاس کہ ان پر حج جاری نہ کریں، یہ روایت ہے، تاریخوں میں ہے کہ آپ حج جاری نہ کریں، یہ بڑے خاندان کی خاتون ہیں، تو حضور نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی، نام لے کر جملہ کا، اگر ہوتی تو میں حج جاری کر دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور ہادی امت ہے نا، قیامت تک کے لیے ہدایت کا اہتمام کرنا ہے، اور حضور کو بتلانا ہے کہ یہاں عدالت کا کیا معیار ہے، لہذا حضور نے جملہ کہا بات کو سمجھانے کے لیے، تاکہ آگے کوئی شک و شبہ ہی نہ رہے کہ یہاں کوئی سفارش، یہاں کسی قسم کی اور کوئی بات قبول کی جائے گی۔ لہذا سیدہ کونین بضعۃ الرسول کی مثال دے دی۔ اچھا مثال تو دے دی، یہاں تک بات سنی ہے آپ نے شاید، لیکن میں اس سے آگے آپ کو سناتا ہوں، اور میں کہاں سے سنا رہا ہوں؟ 900 سال پرانی کتاب ہے مناقب شہر ابن عاشوب، وہاں سے سنا رہا ہوں میں آپ کو، 900 سال پرانی کتاب، ریفرنس یہ ہے۔ جب یہ بات سیدہ کونین سلام اللہ علیہا تک پہنچی تو بہرحال حضور نے تو فقط من باب المثال کہا تھا، لیکن معاشرے میں بات تو چلی گئی نا، ایک بی بی کے نام سے، مثال تو بی بی کے نام سے گئی، لہذا دل میں ایک رنجیدگی کا احساس ہوا کہ میرے نام سے یہ معاشرے میں مثال چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ کونین کی دلجوئی کے لیے
کہ وہ فقط مثال تھی، اپنے حبیب کے لیے ایک آیت نازل فرمائی مثال کی خاطر. سورہ زمر میں آیت نازل ہوئی کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے رسول، اللہ کہہ رہا ہے اے رسول اگر آپ نے شرک کیا ہم آپ کے اعمال کو حبط کر لیں گے. ارے رسول اور شرک کیا مطلب؟ کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا موحد ہے، کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی شرک کا شائبہ بھی ہو؟ لیکن اللہ نے مثال دے دی کہ حبیب اگر یہ آیت کا ترجمہ ایگزیکٹ یہی ہے، لئن اشرک، قرآن پڑھ رہا ہوں، لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا لیحبطن عملک، ہم آپ کے اعمال کو حبط کر لیں گے. جیسے یہ آیت نازل ہوئی سرکار ختمی مرتبت کے دل پر گویا ایک بوجھ ہوا کہ مثال تو دی ہے لیکن میری ذات سے مثال دی گئی ہے. اللہ کو یہ بھی پسند نہ آیا، یہ گوارا نہ ہوا. اللہ نے اپنے لیے مثال بنا کر قرآن میں نازل کر دی آیت. سورہ انبیاء کی آیت نازل کی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ اکبر. فرمایا دیکھو مسلمانوں سنو، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے، آپ سمجھ رہے اس بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. پروردگار کیسے ممکن ہے زمین و آسمان میں دو خدا؟ تو پورے قرآن میں توحید 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 کی بات کرتا رہا ہے. یہاں پر کہہ رہا اگر دو خدا ہوتے، اگر ہوتے تو فساد ہو جاتا. یعنی اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا، دیکھو جیسے زمین و آسمان میں دو خداؤں کا تصور ممکن نہیں، ویسے ہی محمد مصطفیٰ کے لیے شرک کا تصور ممکن نہیں، اور جیسے ہی حضور کے لیے شرک کا تصور ممکن نہیں، ویسے ہی عصمت فاطمہ زہرا کا تقاضا یہ ہے کہ کسی خطا کا تصور ممکن نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ اہتمام برتا اور ہمارے الحمدللہ میں جو بات پہنچانا چاہ رہا تھا وہ پہنچ گئی. لہذا حضور انی اجد فی بدنی ضعفا، اے سیدہ میرے جسم میں ضعف ہے. طبیب کے پاس نہیں گئے، حکیم کے پاس نہیں گئے، آئے در سیدہ پر. اللہ اکبر. اور جب آئے در سیدہ سلام علیہ پر، چادر تطہیر کا واقعہ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتے ہیں، لہذا مجھے واقعے کو تو نہیں دہرانا. یہ جو چادر کی عظمت ہے نا، یہ ہم ابھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن جتنا ہمارے بس میں ہے. میں کہتا ہوں ابھی تک پوری طرح درک نہیں کر پائے کہ چادر میں آنے کا مطلب کیا. میں ایک مثال دیتا ہوں، تاریخ سے مثال. حضرت ام حبیبہ ام المومنین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی ہے ابو سفیان کی، لیکن رسول کی زوجہ ہے. چادر بچھی ہوئی تھی جس پر رسول بیٹھا کرتے تھے. تاریخ سے واقعہ سنا رہا ہوں. ابو سفیان وہ گھر پہ آئے بیٹی سے ملنے کے لیے. رسول نہیں تھے چادر پہ، رسول نہیں بیٹھے ہوئے تھے، رسول گھر پہ نہیں تھے. چادر پہ بیٹھنے کی کوشش کی، جیسے چادر بچھی ہوئی تھی بیٹھنے. روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھی، دونوں ہاتھ سے، چونکہ وہ بیٹھنے ہی والے تھے، دونوں ہاتھ سے اپنے باپ کے سینے پر ہاتھ رکھا کہ خبردار اس پہ نہ بیٹھیے گا. چادر کی بات ہو رہی ہے، کہا اس پہ نہ بیٹھیے گا. کہا اچھا اس پہ نہ، کہا بیٹی تم تو میری بیٹی پہلے ہو، محمد کا حرم تو بعد میں بنی ہو. کہ بابا یہ بیٹی اور باپ کے رشتے کی بات نہیں ہے، یہ مقام نبوت کی بات ہے. اللہ اکبر. جی 2 دن سے اسی پہ بات ہو رہی ہے، مقام نبوت پہ. کہ یہ مقام نبوت کی بات ہے. نہیں اجازت، یہ میرے نبی کی چادر ہے، اس پہ وہ بیٹھتے ہیں. اور قرآن میں ہے کہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں. ابھی تک آپ نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا ہے، لہذا آپ کو اجازت نہیں کہ آپ صاحب تطہیر کی چادر میں بیٹھ جائیں. جو چادر جس پہ حضور نہ بیٹھے ہوں اس پر بھی صرف وہ آ سکتا ہے کہ جو اس طہارت کے معیار پر ہو. جس چادر میں خود حضور آ جائیں، اللہ جانے اس کی طہارت کا معیار کیا ہوگا. ہے نا؟ لہذا جب وہ چادر میں ہے، واقعاً نور پنجتن پاک کی وہ تجلی ہے کہ جبریل پوچھتے ہیں کہ یا رب ومن تحت الکساء، کون ہے چادر کے نیچے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا کوئی ویسے ہی شوخی ہو رہی ہے، مزاح ہو رہا ہے کہ کون ہے؟ ایسے ہی پوچھ لیا. ہم اور آپ کی طرح کہ کون ہے؟ ہاں نہیں. کیا جبریل ویسے جانتے نہیں ہیں؟ کیا جانتے ہیں؟ استاد جبریل کا نام کیا ہے؟ علی مرتضیٰ. اپنے استاد کو نہیں جانتے کیا؟ کیا اس گھر پہ بار بار نازل نہیں ہوتے کیا؟ کیا حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے نہیں آتے کیا؟ کیا فاطمہ زہرا کی چکی چلانے کے لیے نہیں آتے جبریل؟
پھر کیوں پوچھ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکسا، یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ نہیں، جب پنجتن پاک کے انوار ملے تو واقعاً وہ تجلی ظاہر ہو رہی تھی کہ جبریل جیسا بھی سوال کر رہا ہے کہ پروردگار یہ کون سی تجلی ہے جو اس زمین سے ظاہر ہو رہی ہے؟ یا رب ومن تحت الکسا، اور تعارف کے لیے مرکز تعارف پنجتن قرار پائیں سیدہ کونین صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، مل کے سیدہ کونین کی عظمت میں صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر اللہ صلی اللہ اللہ اکبر۔ جب علی و سیدہ سلام اللہ علیہا ان کا ازدواج، اور وہاں سے پھر شجرہ طیبہ اور مزید آگے بڑھتا ہے، اس جملے کو کل مکمل کروں گا، آج تو صرف اتنا ہی کہ بی بی کا ایک لقب ہے محدثہ، اللہ سے بات کرنے والی۔ بی بی کا ایک لقب یہ بھی ہے، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصا سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، کہ بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری عطا سے، کہ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ۔ بیوی کے دشمنوں پہ لعنت۔ احترام سیدہ سلام اللہ علیہا جب حضور اپنے مقام سے بلند ہو جائیں، سبحان اللہ۔ میں اس سے آگے بھی عرض کر سکتا تھا، اور اس وقت ہے ذہن میں بہت سے مطالب، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج واقعی وقت میں بات ختم ہو جائے، اس خاطر ہے کہ میں یہاں اس وقت فی الحال اس بات کو روک رہا ہوں، اور پھر یہیں سے انشاءاللہ کل یہیں سے آغاز کریں گے، علی اور سیدہ کونین سلام اللہ علیہ ہی سے ہی بات کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے گھر پہ مجلس ہو رہی تھی، اور دیبل امام نے کہا کہ انت مادحنا و ناصرنا، اے دیبل تم ہمارے مداح ہو، تم ہمارے ناصر ہو، جاؤ ممبر پر ہمارے لیے شعر پڑھو۔ اور دیبل ممبر پر تشریف لا اور شعر پڑھنا شروع کیا، اور فرمایا کہ یا فاطمہ یبنت الخیر قومی فندبی نجوم السماوات فی الارض فلافی، اے فاطمہ زہرا، اے خیر البشر کی بیٹی، آپ دیکھیں کہ آسمان عزت کے ستارے زمین پہ بکھرے پڑے ہیں، کوئی مدینہ میں آ رہا، آپ کے خاندان کے افراد بکھرے پڑے ہیں، کوئی مدینہ میں شہید کر دیا گیا، کوئی کربلا میں مار دیا گیا، دیبل شعر پڑھنے، کوئی امیر المومنین نجف اشرف میں ہے۔ یاد رکھیے گا 8ویں امام کی زندگی کا واقعہ ہے، ایک وہ ہے کہ جو دیبل نے شعر پڑھا، مفہوم یہ تھا کہ ایک وہ ہے کہ جب بغداد کے پل پہ جس کا لاشا چھوڑ دیا گیا، تو اے بی بی آپ مدینہ جاتی ہوں گی گریے کے لیے، کبھی کربلا آ جاتی ہوں گی عزاداری کے لیے، کبھی نجف فرش عزا بچھاتی ہوں گی، کبھی بغداد پہ جا کے موسی کاظم کا ماتم کرتی ہوں گی۔ دیبل شعر پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ 8ویں امام نے جب مرثیہ پورا ہوا کہا اے دیبل ایک شعر کا اضافہ کر، وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ، اے سیدہ کونین جب آپ بغداد کے پل پر رو چکیں، جب آپ کربلا میں رو چکیں، نجف میں رو چکیں، تو طوس خراسان میں آئیے گا، وہاں بھی آپ کا ایک فرزند غربت کے عالم میں سو رہا ہے نا۔ جیسے ہی دیبل نے یہ شعر سنا کہ مولا میں تو آپ کے گھر کا پرانا خادم ہوں، تعجب ہے مجھے خبر نہ ہو سکی کہ اہل بیت میں کون ہے جو خراسان میں دفن ہے، مولا مجھے نام بتائیے گا۔ امام نے کہا کہ اے دیبل وہاں کسی اور کی نہیں، تیرے امام کی قبر بننے والی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ کنیز آ گئیں پردے کے پیچھے سے، اور کہا کہ اے دیبل اب اس شعر کو نہ دہرانا، اس لیے کہ جو مولا رضا علیہ السلام کی خواہر ہیں، جو سیدانیہ ہیں، وہ ضبط نہیں کر پائی ہیں، اس شعر کو نہ دہرانا، شہادت کی خبر نہیں سن پائی ہیں، مولا نے خود یہ شہادت کی خبر شعر میں پڑھی ہے، اب یہ نہ پڑھنا۔ تو بس مجلس وہیں ختم ہو گئی، دیبل شعر نہیں دہرا سکا، اتنا گریہ ہوا، اتنا ماتم ہوا، سیدانیوں نے اتنا گریہ فرمایا۔ میں کہتا ہوں فقط پردے کے پیچھے سے امام کی شہادت کی خبر سننا وہ اتنا سخت ہوتا ہے، تلہ زینبیہ سے بھائی کا لاشا دیکھنا کتنا سخت ہوتا ہے۔ کتنا سخت ہوگا، ٹھیک جی۔ آج میں نے فضائل کم کیے اس لیے کہ میں مصائب پورے پڑھ سکوں، ٹھیک ہے، کیونکہ دو طریقے سے ہو سکتا تھا، یا فضائل کم کر دیتا یا مصائب کم کر دیتا۔ میرا جی نے چاہا کہ فرش عزا پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور محرم کی آج 30 تاریخ گزر چکی ہے اور میں مصائب کم کر دوں، اس لیے مصائب میں چاہتا ہوں کہ پورے پڑھوں۔ تھوڑا سا مجھے اجازت دیجیے گا 1 منٹ کے لیے۔ محمد و آل محمد صلوات۔
جزاک اللہ. لہذا سید کونین کا پرسہ دینا ہے نا. کل میں نے بی بی کے مصائب پڑھے ہیں. جب آپ اپنی عظمت کو پہچانیے گا، قیامت میں جب صدا آئے گی نا کہ اے سیدہ آج آپ جس کی چاہیں گی شفاعت فرمائیں گے، تب احترام سیدہ سمجھ میں آئے گا. بلکہ روایت میں ہے کہ ایک بی بی کا چاہنے والا، یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے، مومن ہو لیکن گناہ گار، اس کے نصیب میں جہنم لکھ دی جائے گی اور وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، بھیجا جا رہا ہوگا اسے، اور سیدہ فریاد کریں گی کہ اے پروردگار کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور صدائے پروردگار آئے گی کہ اے سیدہ ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن ہم چاہتے تھے آپ کی عظمت مکمل واضح ہو تاکہ اہل محشر سمجھ سکیں کہ اس کے نصیب میں جہنم لکھ دی گئی تھی اور فقط آپ کی شفاعت کے صدقے میں اسے آتش جہنم سے رہائی نصیب ہوئی ہے. آپ کی عظمت واضح ہو. یہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا احترام. جی بس زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، اس سے میں بڑھ کے کیا بات کو گزارش کر سکتا ہے. عزیزان گرامی، جس طرح سیدہ اس احترام کی منزل پر کہاں کہاں مدینہ سے ساتھ ساتھ چلی. کل 2 محرم کی تاریخ گزر گئی. جیسے ہی حسین کا قافلہ کربلا پہنچا تھا، حسین نے کہا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کہ مولا ماریہ نام ہے، غازریہ نام ہے، شت الفرات نام ہے. کہ اچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بوڑھا آیا کہا کہ مولا کربلا نام ہے. کہا ذا ارض کربن و بلا، یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے. یہ کہہ کر امام اپنے ذوالجناح سے اتر گئے کہ عباس یہیں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے. ٹھیک ہے، خیموں لگانے کا اہتمام ہو گیا. بی بی زینب سلام اللہ نے طلب فرمایا اے بھیا حسین یہ کہاں قیام کا ارادہ کر لیا؟ اس لیے کہ جب سے ہم یہاں رکے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. اے زینب یہ کسی اور کی نہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے. سیدہ ساتھ ساتھ تشریف لائی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو نافع بن ہلال کی بھی روایت ہے شب عاشور کی کہ امام حسین ایک طرف تشریف لے جا رہے تھے. نافع کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہیں رات کی تاریکی میں دشمن حملہ نہ کر دے، لہذا میں پیچھے پیچھے آ گیا. اور مولا نے آگے جا کر کہا کہ اے نافع کیوں ہمارے ساتھ پیچھے ہو، آ جاؤ ہمارے ساتھ میں. اور پھر بتانا شروع کیا کہ اے نافع دیکھو یہاں پر علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی، یہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہاں میرا حبیب مارا جائے گا، یہاں مسلم بن اوسجا کی شہادت ہوگی. بہت نشیب میں اندر تشریف لے گئے. نافع نے کہا مولا ایسا لگا جیسے کچھ جگہ کو صاف کر کے گیا ہو. کہ اے نافع یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا مولا زمین کربلا پر گرے گا. میری ماں فاطمہ زہرا مدینہ سے تشریف لائی ہے. میرے حسین کو کنکر نہ لگنے پائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی کنکر تو آپ نے صاف کر دیے تھے لیکن حسین کا جنازہ تیروں سے چھلنی ہو گیا. جزاک اللہ. جی مجھے کچھ مصائب پڑھنے ہیں اور مجھے اختتام تک جانا ہے، مجھے طفلان مسلم تک جانا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جی میں چاہتا ہوں 2 معصوم بچوں کا بھی ضرور ذکر ہو. کم ذکر ہوتا ہے ان کا، اس لیے میں چاہتا ہوں ذکر ہو. لیکن پہلے یہ سن لیجئے گا. یہ امام حسین علیہ السلام نے اہتمام یوں فرمایا. آپ بنی اسد والوں سے کہا کہ دیکھو وعدہ یہ کر لو کہ تم ہمارے لاشوں کو دفنا دو گے. مردوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو ہم یہاں پر رہیں گے، یزیدی فوج چلی جائے گی، ہمارے لاشیں بکھرے ہوں گے، تم ہم سے وعدہ کر لو تم ہمارے لاشوں کو دفناؤ گے. اس کے بعد عورتوں کو بلایا. میں نے بزرگ علماء سے جملہ سنا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ دیکھو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں زینب کبریٰ کا بھائی ہوں، تم مستورات ہو، اگر تمہارے مرد ڈر جائیں لاشیں دفن نہ کریں تو دیکھو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر جانا. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا. بچوں کو بلا کر کہا عجیب جملہ کہا میرا کلیجہ کٹ جاتا ہے کہ پیارے بچوں میں سکینہ کا باپ کہ میں علی اصغر کا باپ. اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو دیکھو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا. لہذا 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ نکلا تھا اور بنی اسد کا قبیلہ نکل کر ہم نے اپنے مولا سے وعدہ کیا تھا ہمیں لاشوں کو دفنانا ہے، لیکن کسی لاش کی پہچان نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ لاش کی پہچان سر کے ذریعے ہوتی ہے جسے کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا تھا. خدا کو کربلا لے کر جائے، آج بھی 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ کفن پہن کر باہر آتا ہے اور کہتا ہے اے مولا
ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ کیا. حسین کی پائنتی سیدھی جانب گنج شہیداں آج بھی موجود ہے. ابھی پہلا بے نام و نشان لاشا دفن ہونا چاہتا تھا کہ امام تشریف لائے. نہ کون امام؟ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی, ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو. مولانا ساجد حسن صاحب سے میں نے اس روایت کو جب سنا تو انہوں نے یہ پڑھا کہ وہ مسافر جو آ رہا تھا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں. اس مسافر نے بتایا آ کر کہا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا ہے, تم نہیں پہچان سکتے, میں بتاتا ہوں. دیکھو یہ حبیب ابن بطاہر کا لاشا, یہ ابن یزید ریائی کا لاشا ہے, یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے, یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے. پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے باما. تھوڑا سا صداؤں کو اور بلند کر لیجئے گا, اب تو تاریخیں اور گزرتی چلی جا رہی ہیں, ایک ایک کر کے دن گزرتے چلے جائیں گے. دفتن ایسا لگے گا کہ جیسے شب عاشورا آ گئی. ارے کل تو محرم کا چاند دیکھا تھا, ارے اب شب لہذا نہیں پتا کون زندہ رہے گا, کون پھر سے غم حسین پہ آ سکے گا, کون فرش ادا پہ آ سکے گا. ایک ایک مجلس کو غنیمت سمجھتے جائیں. جو رو سکتا ہے وہ روتا جائے, جو یا حسین کہہ سکتا ہے یا حسین کہتا جائے, جو ماتم کر سکتا ہے ماتم کرتا جائے. اگر رونا نہ ہو سکے تو کم از کم رونے جیسی شکل بناتے جاؤ اور کہتے جاؤ اے سیدہ آپ کے بچے کا ماتم کرنے کے لیے ہم فرش ادا پر ہیں. آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے, کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پل. یہ میرے کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا ہے. پھر پوچھا یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے. آخری ایک لاشا رہ گیا. آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے. میرے مولا بیٹھ گئے, کہا ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا. اللہ جانے حسین کے جسم پر کتنے زخم تھے. کسی نے امام سے پوچھا تھا مولا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ میری جانب دیکھنا میں سمجھاؤں. امام نے اپنی انگشتری اٹھاری, کہ یہ نگینہ دیکھ رہا ہے, اس کے برابر بھی کوئی حصہ میرے بابا کے جسم پر. صحیح اور سالم نہیں بچا تھا. ایک حسین کو لحد میں اتارا, لحد پر جملہ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا گیا. سارے لاشیں دفن ہو گئے. بنی اسد کا قبیلہ جانے لگا, کہ نہیں ابھی وعدہ پورا کرتے جاؤ. کہ مولا سارے لاشیں دفن ہو گئے, کہ نہیں ایک لاشا باقی رہ گیا. تمہیں غازی کا صدقہ. کہ چلو فرات کے کنارے عباس کا لاشا. عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ ایک ساتھ دفنایا جا سکے. مولا نے گلیم کو منگوایا, ایک موٹی چادر کو منگوایا, لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا. مولا لحد میں اتر گئے کہ کوئی قریب نہ آنے پائے, سب دور ہو جائیں. راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی, مجھے ڈر ہوا امام غش نہ کھا گئے ہو. اب جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا عجیب منظر ہے. میرے بیمار امام کا سر اپنے چچا کے سینے پر موجود تھا اور کہتے جاتے تھے اے میرے غیرت مند چچا, ماتم کرنا. آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں, میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتانا. چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد کوفے کا بازار ہے. یہ جملے سن لیے, جزاک اللہ. آپ نے مجلس سن لی, مجلس اپنی معراج پر الحمدللہ پہنچ گئی. آپ کی صدائیں بلند ہو گئی, خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. میں نے وعدہ کیا تھا میں طفلان مسلم تک جاؤں گا, 2 جملے سن لو بس, تاکہ اس بی بی ان کی جو ماں ہے ان کا دل راضی ہو جائے, کیونکہ وہ کربلا میں نہیں تھے نا. اچھا یہ لاشیں تو دفنا دیے گئے, اسی لیے طفلان مسلم وہ مظلوم ہے. کربلا میں جو شہید گرتا تھا نا حسین پہنچ جاتے تھے. یہ جو 2 معصوم بچے تھے نا
جتنے ایک کا نام محمد ہے، ایک کا ابراہیم ہے، 9 اور 11 برس کے بچے ہیں. آپ سن سکو گے زیارت کا جملہ کیا ہے؟ خدا آپ کو لے جائے مسیب ان 2 بچوں کی زیارت پر. ان کا جملہ کیا ہے زیارت کا؟ السلام علی الذبیحین من نسل اسماعیل. سلام ان 2 بچوں پر جو نسل اسماعیل میں سے تھے، جن دونوں کو ذبح کر دیا گیا. حارث نے ان 2 بچوں کو جب سے اپنے گھر میں پتا چلا کہ یہ 2 بچے موجود ہیں، روایت میں ہے کہ بالوں سے گھسیٹ کر دالان میں لے آیا. کربلا میں مصائب کی تکرار ہو رہی تھی. سکینہ حسین کی یتیمہ تماچے کھاتی رہی نا. یہ جو 2 مسلم کے یتیم تھے، انہیں بالوں سے گھسیٹ کر لے آیا اور ستون سے باندھ دیا. اگلی صبح کو لے کر گیا فرات کے قریب. کہا میں تمہیں قتل کروں گا، ابن زیاد مجھے انعام دے گا. کہا کتنا انعام دے گا؟ 2000 درہم انعام ہے نا. ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں مدینہ لے چل، ہم تجھے 2000 درہم دلوائیں گے. کہا نہیں میں مدینہ نہیں جاؤں گا. آپ جملہ سنو گے، سیدو مجھے معاف کرنا، بہت سخت جملہ ہے. اگر کوئی سمجھ سکے تو بہت سخت جملہ ہے. یہ بچے کتنے مظلوم ہوں گے. کہ اچھا تو مدینہ نہیں جانا چاہتا، ایسا کر ہمیں بازار میں لے جا، غلاموں کی طرح بیچ دے. آئے مسلم ابن اخی، کہا نہیں میں تمہارا سر ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا. کہا اچھا تربیت کا سر تھا، میں 2 رکعت نماز پڑھنے دے. دیکھو جو حسینی ہو بے نمازی نہیں ہو سکتا. بار بار نماز ہے حسین کے ذکر میں. 2 رکعت نماز پڑھی. اب اللہ اکبر اللہ اکبر. حکم ہے نا، شریعت کا حکم ہے، کسی جانور کو بھی ذبح کرو تو اس کے ہم جنس کو سامنے نہ رکھا کرو. ارے 2 بھائی ایک دوسرے کے ساتھ، پہلے کو شہید کرنا چاہتا تھا، دوسرا آگے آ جاتا تھا. چھوٹے کو شہید کرنا چاہتا تھا، بڑے نے کہا نہیں پہلے مجھے مار دے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر. ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر. ارے بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر. ایک کا سر تن سے جدا کیا، ماتم کرتے رہنا. بی بی رقیہ کا برسہ دینا ہے. جانتے ہو نا یہ 2 بچے ام البنین کے نواسے ہیں. روز کہتے نا فاطمہ زہرا برسہ قبول کرے. آج میں کہہ رہا ہے بی بی ام البنین اپنے نواسوں کا برسہ قبول کرے. اے مولا عباس اپنے بھانجوں کا برسہ قبول کرے. دونوں کے سر تن سے جدا کیے. ان کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. فرات کو لاش سپرد کر دی. 2 سروں کو لیا. آپ سنیے گا جملہ، 2 سروں کو لیا، ابن زیاد کے پاس آیا. ابن زیاد جیسا ظالم اور شقی انسان اپنے مقام سے اٹھا، نیچے بیٹھ گیا. کہ شخص تجھے رحم نہیں آیا ان 2 معصوم بچوں پر؟ یہ چاند سے بچے ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں جو ابن زیاد کی نگاہ میں چاند سے ہوں، وہ ماں رقیہ کی نگاہ. لہذا جب بی بی رقیہ کوفہ میں داخل ہوئی، دیکھا مسلم ابن عقیل کا لاشا دارالامارہ پر ہے. کہا اے والی، شاہ سجاد سے پوچھا ہو بیٹا سجاد کیا کوفہ میں لاشوں کو دفنایا نہیں گیا تھے؟ کہا اے والی میں شکوہ نہیں کرتی، میرے سر پر چادر نہیں، اس لیے کہ چادر تو زینب کے سر پر بھی نہیں ہے، چادر تو کلثوم کے سر پر بھی نہیں ہے. والی بتا دیجئے میرے 2 بچے کہاں ہیں؟ گویا لاش مسلم سے آواز آئی ہو، ایک حسین کے علی اکبر پر قربان، دوسرا حسین کے علی اصغر پر قربان. جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ. آج بی بی رقیہ کو پرسہ دیا ہے آپ نے محمد اور ابراہیم کا. بی بی ام البنین صاحب ازاں ہیں، اپنے نواسوں کا پرسہ لینے کے لیے تشریف لائی ہیں. میں ایک جملہ کہوں اور اس کے بعد میں توسل پڑھنا شروع کرتا ہوں. ایک جملہ کہوں میں. یہ تو 2 معصوم بچوں کا ذکر ہوا نا. آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا مصائب میں جب مسلم ابن عقیل شہید ہوئے تو مسلم کی یتیمہ کو بلا کر حسین نے پیار کیا تھا. سنا ہے نا. مسلم کی یتیمہ کا کیا ہوا؟
جانتے ہو کیا ہوا؟ شام غریبہ جب زینب بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی، دیکھا ایک بچی ہے جس کا لاشا پامال ہو، کہ بہن ام کلثوم یہ حمیدہ ہے مسلم کی یتیمہ، فما انا للہ۔ ارے جب قاسم کا لاشا پامال ہوا تو حسین نے گٹھری میں جمع کر لیا، اللہ جانے حمیدہ کا لاشا پامال ہوا زینب نے کیسے جمع کیا؟ سر پر چادر جزاک اللہ۔ نام امام حسین کے صدقے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ عجیب روحانی کیفیت ہے خدا کی قسم مجلس میں۔ میں پھر سے نہیں روک پا رہا اپنے آپ کو، مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، میں آپ کے لیے بھی وہ جملہ کہتا ہوں۔ آپ جو اتنا رو رہے ہیں نا فرش عزا پر، آپ کی طرف سے امام حسین کو کہتا ہوں۔ ایک ترک زائر تھا، امام حسین کے حرم میں پہنچا، اس نے کچھ کہا امام حسین کی زری کو دیکھ کر، بڑا غریب سا لگ رہا تھا، بڑا مظلوم سا بیچارہ سا، بہت غریب سا تھا، پتہ نہیں کتنے سفر کر، تو سب رونے لگے بہت زیادہ۔ میں تو ترکی نہیں سمجھ سکتا لیکن وہ فارسی بھی بولتے تھے۔ میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا، اب اتنا رو رہے تھے؟ کہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے مولا حسین میں بہت غریب ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں، میں چاہتا تھا آپ کی زیارت پر آؤں، میں نے بڑے مشکل سے تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ ہدیہ جمع کیا آپ کی زیارت پر آ سکوں، لیکن راستے میں مجھے لوگوں نے بہت دھوکے دیے، میں کبھی کہیں چلا گیا کبھی کہیں چلا گیا، مجھے کاروان کی خبر نہ ہو پائی۔ مولا میں بڑی مشکل سے ڈھونڈتا کسی طریقے سے آپ کی ذریعے پر آپ کے سامنے پہنچ گیا۔ پھر اس نے جملہ کہا اگر جگر کٹ جائے تو یا حسین کہہ کے رونا۔ اس نے کہا مولا میری ایک تمنا ہے، جیسے میں آپ کو ڈھونڈتے یہاں پہنچ گیا نا، جب میدان محشر ہو اور آپ کی ماں شفاعت کر رہی ہو، مولا مجھے بھی ڈھونڈتے مولا مجھے بھی ڈھونڈتے تلاش کر کے کہیے گا یہ وہ تھا، یہ میرا ماتمی تھا، یہ میرا ظاہر تھا، یہ میرا۔ اے مولا میں در بدر ادھر سے ادھر پھرتا اے مولا آپ کی مجلس میں آ گیا، یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مولا میں کبھی کسی مجلس میں جاتا ہوں، پھر میں ڈھونڈتا ہوں کہیں اور مجلس ہو وہاں جاتا ہوں، پھر کہیں اور مجلس ہو وہاں جاتا ہوں۔ مولا اسے ایک تمنا کے ساتھ کہ جہاں کہیں مجلس ہوتی ہے وہاں پہنچ کر میں ایک دعا مانگتا ہوں کہ اے مولا قیامت میں مجھے ڈھونڈ لیجیے گا۔ ہاں اب مل کے پڑھے دل سے، جزاک اللہ، روحانی کیفیت میں آ چکے ہیں سب۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، سب مل کے السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفقنا وتوسلنا بك إلى الله۔ ایک جملہ کہہ دوں ایک جملہ کہہ دوں کہ یہاں سے حاجت مانگتے ہوئے کہنا کہ اے مولا اگر میں آپ کے در سے خالی چلا گیا تو پھر میں کس کے در پہ جاؤں گا؟ اگر کوئی یہاں سے بھی خالی چلا جائے تو پھر وہ کس کے در پہ جا کے مانگے گا؟ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ
حاجاتنا نام امام حسین بریا وجیہاً عند ما شاء اللہ اشفع لنا عند اللہ یا جیہاً ملک اشفع. ایک اور طفلان مسلم کی آپ کو زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. جو بے اولاد ہے اولاد نصیب ہو. یا وجیہاً عند اشفع لنا